بات لکھی اور بیان کی ہے. فرماتے ہیں 11 سال گزر چکے ہیں اعلان نبوت کیے ہوئے، اور بقیہ جو سال بچتے ہیں وہ بھی تقریباً اتنے ہی ہیں. 12-13 سال ہیں. 10 سال مدینے والے، 13 سال مکے والے. بالکل مڈ میں، سینٹر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرواتا ہے. اصل میں وہ دکھ اتنے زیادہ تھے، غم اتنے زیادہ تھے، اور پھر آنے والی زندگی کے امتحانات اتنے زیادہ تھے کہ ان سارے امتحانات اور سارے غموں کا بدلہ رب کے دیدار کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. اور غم اتنے آئے تھے، تکلیفیں اتنی آئی تھی کہ رب کے دیدار کے علاوہ تسلی مل نہیں سکتی تھی. اس لیے فرمایا محبوب پہلے پیغام ملتا تھا، اب آجا میرے قرب میں، اور اب میں تجھے اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں. اور پھر دیکھیں، یہ میں نے عرض کر دیا نا کہ یہ سارے کا سارا اصل میں سفر محبت ہے. اسرا فرمایا ہم نے سیر کروائی، اس میں بھی محبت کا اظہار. لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی، اس میں بھی محبت کا اظہار. اور پھر پہلا مقام مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے آگے فرمایا نوریہ من آیاتنا. وہ جنت اور دوزخ اور بہت کچھ دیکھا، اتنا کچھ دیکھا، اتنا کچھ دیکھا. فرمایا ساری زندگی بھی بیان کرتا رہوں، بیان نہیں ہو سکتا. وہ اس کے بارے میں رب نے صراحت نہیں فرمایا نوریہ من آیاتنا. فرمایا وہ بھی دیکھا جو ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں. اب ذرا غور کیجئے گا یہ بات، اگر غور کریں گے تو تیسری بات سمجھ آئے گی. 3 ہیں معراج کے مرحلے. کتنے ہیں جی؟ 3. پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ وہ مرحلہ ہے جسے قرآن نے صراحتاً واضح طور پہ بیان کیا ہے. اور دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، جہاں جبریل کی بھی بس ہو گئی. وہاں میرے مصطفیٰ، اور وہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے. حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کیا، اور روحانی طور پہ پرواز کرتے 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 میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. اور 7 لاکھ عرش عبور کرنے کے بعد مجھے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ابو الحسن کہاں جا رہے ہو، کدھر کا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا مالک معراج کی رات عرش کی جس دھرتی پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے، مالک میں 7 لاکھ عرش عبور کر کے ان قدموں کی تلاش میں نکلا. 7 لاکھ عرش عبور کر کے. حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں مجھے غیر سے آواز آئی، ابو الحسن ارجع لا رسول اللہ. ابو الحسن پلٹ جا، لوٹ جا، تو کروڑوں سال بھی پرواز کرے، تو کیا تیری سوچ بھی میرے محبوب کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی. تو کیا تیری سوچ بھی میرے محبوب کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی. سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا گل اولابے ہمارے ہی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. میں بات عرض کر رہا تھا کہ معراج کے کتنے مرحلے ہیں جی؟ بولیے گا کتنے؟ 3. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک واضح طور پہ قرآن نے بیان کر دیا. دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا کا، اس کے بارے میں فرما دیا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نشانیاں دکھائیں. صراحتاً لفظ نہیں بولتے. اور تیسرا مرحلہ وہ تھا جب حضور کا ذاتی سفر شروع ہوا. اور وہ سفر شروع ہوا کہ جہاں جبریل رک کے رف وہ تخت تھا، جس تخت پہ حضور بیٹھے تو جتنا زمین سے آسمان، آسمانوں سے 7ویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، جتنا وہ سفر تھا وہ رف ایک لمحے میں طے کرتا تھا. اور پھر حضور کے ساتھ رف بھی وہاں پہ رک گیا، وہ تخت بھی رک گیا، اور حضور کا پھر ذاتی سفر شروع ہوا. اب فرمایا انہ هو السمیع البصیر. پہلے 2 مرحلے بیان کر دیے، ایک صراحتاً اور ایک کی نشانیوں کے بارے میں بیان کر دیا. لیکن جب محبوب اور محب کی ملاقات کی باری آئی، فرمایا وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. انہو بے شک وہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے سنتا کون ہے، دیکھتا کون ہے؟ فرمایا میں بولتا ہوں تو محبوب سنتا ہے، میں بولتا ہوں تو محبوب سنتا ہے، محبوب بولتا ہے تو میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو محبوب دکھائی دیتا ہے، اور محبوب دیکھتا ہے تو میں دکھائی دیتا ہوں. وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے،
سفر جو میرا اور میرے محبوب کا تھا میں تمہارے لیے کیوں بیان کروں؟ تمہارے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو تھا ہی میرا اور میرے محبوب کا۔ اس لیے 3 مرحلے جو بیان کیے، پہلا مرحلہ سب کے سامنے رکھ دیا، دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا، اور تیسرا اشارے میں بات کر دی کہ یہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر جب حضور آئے، یہ تو چلو گئے نہ ہو، کیسے گئے وہ اپنی شان ہے، جب حضور آئے واپس، تو واپس آنے کے بعد رب نے وہ آیتیں نازل کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، نجم کس کو کہتے ہیں جی؟ اب ذرا دیکھیے گا، میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ یہ معراج کا سفر سارے کا سارا سفر محبت ہے، یہ سفر محبت ہے، محب اور محبوب کی محبت کا یہ سفر ہے۔ اچھا آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، جب بچہ پردیس سے آئے، بچہ سکول میں پہلی پوزیشن لے کر آئے، بچہ کوئی بہت بڑا مار کا سر کر کے آئے، تو ماں کہتی ہے میرا چاند، وہ میرا تارا، میرا پیارا، میرا لاڈلا، بنا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وہ تشبیہ سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اللہ کے لیے کوئی مکان ثابت کرنا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ماں کہتی ہے میرے تارے، میرے پیارے، میرے جان، باپ واری واری جاتا ہے، چومتا ہے، صدقے اتارتا ہے۔ اب حضور اس بلندی پہ گئے کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا، جانا تو بڑی دور کی بات، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ حضور واپس آئے، رب نے فرمایا تھا محبوب تسلی دے رہا ہوں۔ اب ماں پہلے دنیا سے جا چکی، باپ تو دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے تھے۔ وہ میٹھے بول بولنے والی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو چکا، جناب ابو طالب کا وصال ہو چکا، دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو چکا۔ اب حضور جب آئے تو بتقاضے بشریت خیال تو آ سکتا تھا نا کہ میری ماں ہوتی تو مجھے بھی چاند کہہ کے پکارتی، میری ماں ہوتی تو مجھے بھی تارا کہہ کے بلاتی، میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی تارا کہہ کے چاند کہہ کے بلاتا۔ رب نے فرمایا محبوب غم نہ کرو، اگر ماں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوا، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، چچا نہیں ہے، زوجہ چلی گئی ہے تو کچھ نہیں ہوا، یہ کمی بھی میں خود پوری کر دیتا ہوں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے میرے محمد چمکتے ہوئے تارے کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور فرمایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ رب کا دستور ہے۔ میں ویسے دوسری مثال دے رہا ہوں، طٰہَ کا مطلب ہوتا ہے 14 طبق والا، فرمایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، جب قرآن نازل ہوتا حضور پوری پوری رات کھڑے ہو اتنا قیام کرتے کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ جب حضور نے اتنا قیام کیا نا، رب نے آیتیں نازل فرمائی، فرمایا طٰہَ اے میرے 14 طبق کی زینت، طٰہَ اے میرے 14 طبق کی زینت، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے سونے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ اب رب تو اپنے محبوب کو تسلیاں پہلے ہی دیتا ہے، اب جب دیدار کی تسلی دی اور اس سے بڑی تسلی کوئی ہو نہیں سکتی، فرمایا دنیا میں میرا حبیب جائے گا تو کہیں دل میں خیال نہ آ جائے کہ میری ماں مجھے چاند کہہ کے پکارتی، میرا باپ مجھے تارا کہہ کے پکارتا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے میرے محمد چاند کی، قسم ہے میرے محمد تارے کی، اذا ہوا، جب وہ معراج سے سرخرو ہو کے واپس زمین پہ آیا۔ اچھا پھر آگے سنیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کیسے محبت بیان کی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں حضور پہنچے، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا، ایسی سونی صورت میں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جب اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور ایسی محسوس کی فَعَلِمْتُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا، آسمان اور زمین میں جو کچھ تھا مجھے سب رائی کے دانے کی طرح دکھائی دینے لگا، سب کچھ میں نے دیکھا۔ اب جب حضور اس قرب میں پہنچے نا، میں نے پہلے حدیث عرض کی تھی پہلے کہ امام عبد الوہاب شعرانی نے طبقات کبریٰ کے اندر لکھا ہے، جب حضور کا ذاتی سفر شروع ہوا ذاتی، تو اب فرمایا قف یا محمد، اے محمد ٹھہر جائیے۔ حضور آگے بڑھ رہے تھے نا، جبریل تو پیچھے رکے،
حضور آگے بڑھ رہے تھے، میں پھر سمجھانے کے لیے مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، صرف سمجھانے کے لیے مثال دوں گا. یار کوئی جتنا مرضی پڑا ہو، جب اس کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، مجھے بتائیے کم از کم دروازے تک تو وہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ بھائی جتنا مرضی کوئی پڑا ہو، لیکن کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کوئی مینرز ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں، وہ ان اخلاقیات کے تقاضے پر چلتے ہوئے دروازے تک رسیو کرنے جاتا ہے. یہاں رب نے فرمایا کف یا محمد، اے محمد ٹھہر جائیے، اے محمد ٹھہر جائیے. ان ربک یصلی، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. اب صلاۃ تو وہ ہر وقت پڑھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ذرا سمجھیے گا بات اور لطف لیجئے گا کس نبی کے ہم امتی سے، کس نبی کے آج معراج کی شب کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب حضور فرماتے ہیں جب میں پہنچا اس قرب خاص میں، مجھے ادھر سے آواز آتی ہے کف یا محمد، محمد ٹھہر جاؤ، اے محمد ٹھہریے. ان ربک یصلی، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. اچھا اگر اس صلاۃ کا وہی معنی ہو جو درود پڑھنا لیا جاتا ہے، وہ تو رب پہلے بھی پڑھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث یا کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. وہ تو رب ہر وقت اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. لیکن پھر بھی فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی. جب لفظ صلاۃ کا عربی ڈکشنری میں معنی دیکھا تو ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا. رب نے فرمایا محبوب ٹھہر جا، وہ زمین سے لے کر آسمانوں سے ہوتا ہوا سدرۃ المنتہا تک تو میرے پاس چل کے آیا. اب محبوب تو ٹھہر جا، جیسے میری شان کے لائق ہے، میری رحمت تیرے پاس آتی ہے. ان ربک یصلی. اور پھر یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا. اب یہ رب اور محبوب کے راز کی باتیں ہو رہی ہیں اس مقام کی. جب اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی مالی فعلی سب عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں. ادھر سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے سونے تجھ پر بھی میرا سلام ہو، تجھ پر میری رحمتیں ہوں، تجھ پر میری برکتیں ہوں. میرے حضور وہاں بھی ہم گناہگاروں کو یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مالک تو نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ مجھ پر بھی سلام، میرے پیچھے رہ جانے والے نیکوں پر بھی سلام. اور ساتھ ہی حضور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک میں گواہی دیتا ہوں تو ایک ہے. فرمایا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حبیب میں بھی گواہی دیتا ہوں تو میرا بندہ بھی ہے، میرا رسول بھی ہے. وہ ساری باتیں اب اس مقام پہ جب پہنچے اور حضور رب کے قریب ہوئے. یہ بات پہلے میں عرض کر دوں، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہوتا ہے وہ جسم سے پاک ہے، وہ مکان رکھتا ہے وہ مکان سے پاک ہے جیسے اس کی شان. لیکن جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، رب نے تو ہمیں وہی باتیں ارشاد فرمانی ہے نا، ہمیں سمجھانے کے لیے. چونکہ محبت کو بیان کرنا تھا، محبوب اور محب کی ملاقات کے حسن کو بیان کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بیان کی جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر وہ اور قریب ہوا. اب یہ یہاں درس نظامی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور اگر کوئی عربی گرامر پڑھتا ہو سمجھتا ہو تو جب بھی فعل ہوتا ہے فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے. یعنی جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ورب ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے. تو انگلش میں جیسے سبجیکٹ کے بغیر ورب نہیں ہو سکتا، اسی طرح آپ یہ سمجھیے کہ عربی گرامر میں فعل جو ہے وہ فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. یہ نہیں بتایا قریب کون ہوا، یہ نہیں بتایا قریب کون ہوا، لیکن پھر فرمایا فتدلی پھر وہ قریب ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ قرآن ایسا سمندر ہے جو اس میں جتنے غوطے لگاتا ہے اتنے ہی ہیرے ملتے ہیں. جب علماء نے اس میں غور کیا اور اس آیت کے رموز اور اسرار کو سمجھنے لگے تو انہوں نے نتیجہ نکالا ثم دنا کا فاعل ہے حضور، پھر حضور قریب ہوئے. حضور کیسے ہوئے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ثم دنا، جب اس مقام پہ پہنچے حضور قریب ہوئے. فتدلی، رب نے فرمایا محبوب اب میں قریب ہوتا ہوں. ادھر حضور قریب ہوئے، ادھر رب قریب ہوا. اور پھر
آپ نے تیر کمان دیکھی ہوگی، جس میں تیر ڈال کے پھینکتے ہیں، تو وہ آپ کو پتا کمان جو ملی ہوتی ہے آپس میں جو ملی ہوتی ہے تو تیر بنتا ہے نا، جس میں تیر جا کے گرتا ہے باہر۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ محب اور محبوب ایسے ہوں گے جیسے تیر کمان ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑا قرب نہیں بیان ہو سکتا۔ اب رب جسم سے پاک، مکان سے پاک، لیکن بتایا لوگوں سمجھو، راز سمجھو، رب ایک ہی ہے۔ حضور اور رب وہ علیحدہ علیحدہ ہیں دو، ایک نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں دوئی بھی نہیں ہے، ہیں ایک دوئی نہ ہونے کے اعتبار سے، اور ہیں دو معبود نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اس صبر کے بارے میں فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا لوگوں کیا بتاؤں، یہ رب فرماتا ہے تمہیں کیا بتاؤں اپنے اس چاند محمد کی، تمہیں کیا بتاؤں اپنے ستارے محمد کی۔ جب میں آج کی رات میرے پاس قرب خاص میں پہنچے تو میں اور میرا محبوب ایسے ہو گئے جیسے تیر کمان ہوتا ہے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، ایسی ہو گئے جیسے تو تیر کمان ہوتے ہیں، اور میں نہیں أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ بس یہ سمجھ لو إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سنتا وہ تھا تو دیکھتا میں تھا، دیکھتا میں تھا تو سنتا وہ تھا۔ وہ ایک محبت کی معیت اور سنگت کا یہ عالم ہو گیا کہ محبوب کی مرضی رب کی مرضی ہو گئی، محبوب کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہو گئی، اور یہ فرمان آ گیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جس محبوب کے بارے میں رب نے اتنی قربت بیان کی ہو، اس محبوب کو کوئی خدا سے کیسے جدا کر سکتا ہے؟ لوگ کہہ دیتے ہیں آسان سے جی رب سے ملا دیا، یہاں رب نے اپنے ساتھ کیسے ملایا ہے؟ دیکھو اگر کوئی حضور کو معاذ اللہ معبود سمجھے، عبادت کے لائق سمجھے تو وہ مشرک ہے، کیونکہ عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن جو محبوب کو رب سے دور کرے وہ بھی ابو جہل ہے۔ سب سے پہلے سازش جس نے کی تھی یار کو یار سے دور کرنے کی، وہ یہی ابو جہل تھا، یہی ابو جہل تھا۔ اور جس نے یار کو یار سے ملانے کی کوشش کی وہ ابو بکر بنا۔ وہ کیسے بنا؟ حضور نے انگوٹھی دی نا حضرت ابو بکر کو، جاؤ ابو بکر اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ حضور حضرت ابو بکر کے کہنے لگے اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے لکھ دیا، واپس ہے، حضور نے انگوٹھی دیکھی، لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر کا ساتھ نام لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے صرف اور صرف آپ کا نام لکھوا ہے۔ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تیرا نام بھی ساتھ لکھا ہے۔ جبریل آئے، آگے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محبوب کو رب سے جدا کرے، رب نے گوارا نہیں کیا کہ یار کو یار سے جدا کرے۔ تو مختصر یہ کہ معراج کا سفر سارے کا سارا سفر محبت ہے، سفر محبت ہے۔ اور آخری بات عرض کر دوں، اہل عرب پتہ ہے کب یہ ایسا کرتے تھے کہ کمانے کے، اب تو وہی کوئی ٹی وی میں ڈرامہ بھی چلتا رہا، لوگ اسے بہت دیکھتے رہے، تو کافی حد تک انہیں کچھ اپنے مسلمانوں کی تاریخ سمجھ آئی کہ ایسے ایسے ہوتا تھا۔ تو پرانے زمانے میں نا جب عرب کے قبائل میں لڑائیاں ہوتی تھیں اور لڑائی کے بعد جب صلح ہوتی تھی، صلح، تو صلح کرنے کے بعد ان کا طریقہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ فرض کریں کہ ایک یہ قبیلہ ہے اور ایک یہ قبیلہ، یہ میرے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں، آپ نے سمجھنے کے لیے اس بات اس طرف دیکھنا ہے، ایک یہ قبیلہ ایک یہ قبیلہ، ان دونوں کی ہو گئی آپس میں لڑائی۔ جب لڑائی کے بعد کبھی صلح ہوتی، کبھی ویسے ان کی صلح بہت کم ہوتی تھی، لیکن جب صلح ہوتی تو یہ دونوں جو قبیلے تھے، قبیلوں کے سردار یہ آپس میں یوں ملتے، آپس میں یوں ملتے، اور ملنے کے بعد اس کا تیر کمان جو ہوتا وہ اس کے پاس چلا جاتا اور اس کا تیر کمان اس کے پاس چلا جاتا۔ پھر یہ لوگوں کے سامنے دوسرے کے تیر کمان سے اپنا اپنا تیر پھینکتے اور کہتے اس کا تیر پھینکنا میرا تیر پھینکنا اور میرا تیر پھینکنا اس کا تیر پھینکنا۔ اس وقت وہ بولتے تھے کانا قاب قوسین، رب نے فرمایا ہم دونوں بھی ایسے ہو گئے، میں اور میرا محبوب بھی ایسے ہو گئے۔
جسے میرا محبوب جنت میں لے جائے گا میں اسے جنت میں دے دوں گا، جسے میرا محبوب جہنم میں داخل کرنے کا مجھے کہے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ گویا فرمایا محبوب بخشش میری ہے شفاعت تیری ہے، بخشش میری ہے شفاعت تیری ہے، جنت میری ہے مالک تو ہے، دعا تیری ہے اجابت میری ہے، سب کچھ میرا ہے دیا تجھ کو ہے، جو تو چاہے وہ میں چاہوں، جو میں چاہوں وہ تو چاہے۔ یہ ہے فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، رہے تو دو ہی پر ایک ہو گئے، رہے تو دو ہی پر ایک ہو گئے، ہے ایک ہی رب، کوئی اور رب نہیں ہے، لیکن دونوں میں دوئی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں آج آپ کو موقع مل رہا ہے اپنے حضور کی اس عظیم رات کو سیلیبریٹ کرنے کا، منانے کا۔ اس رات کو عبادت میں صرف کیجئے، اور جو دن کا روزہ رکھتا ہے میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اس کے دن میں روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھیے، رات میں کم از کم 2 نفل اور زیادہ سے زیادہ جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کا مشکل یا مخصوص طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ جیسے نفل پڑھتے ہیں روٹین میں، ظہر کے پڑھتے ہیں 2 نفل، مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد ویسے